بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسم مبارک فاطمہ اور لقب زہرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی ہیں۔ ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں دنیا کا کوئی ایسا کونا نہ بچا تھا جہاں پر بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھی۔ اس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا اور جنت کے کپڑے سے ان کو لپیٹ دیا۔ بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ رب العزت نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور پھر حضرت فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ رب العزت اس کی اولاد میں برکت دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی تنہائی پسند تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی کھیل کود میں شامل نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہو جاتی اور ان سے مختلف فقہی مسائل دریافت کرتی رہتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ابھی صرف 10 برس ہی تھی کہ والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ ماجدہ سے بے حد لگاؤ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین رہنے لگ گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں تھی تو انہیں جنت کی خوشبو آتی تھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور پھر جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چومنے کے بعد فرمایا، مجھے اس کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب زہرا ہے، جس کے معنی کلی یعنی انتہائی خوبصورت کے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب زہرا کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نہایت حسین و جمیل تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہرا کے نام سے پکارا جانے لگا۔ مفسرین کرام کی ایک جماعت کا قول ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی طرح حیض و نفاس سے پاک تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حیض و نفاس سے پاک تھی، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی تھی، اور جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کی ولادت ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی پاک ہو جاتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ابھی 10 برس ہی تھی کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی شفقت سے محروم ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اس وقت اپنے ہر دل عزیز چچا حضرت ابو طالب کے وصال پر غمگین تھے، اپنی غمگسار بیوی کی جدائی بھی ان کے لیے ایک بڑا امتحان تھی۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کرنے کے بعد گھر واپس لوٹے
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بابا میری ماں کہاں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی تمہاری ماں اس وقت جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے محل میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ بوقت نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 15 سال اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 21 برس تھی، اور نکاح کا سارا واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔